السلام علیکم جی. جہانگیر ترین صاحب کی آج عدالت میں پیشی تھی اور عدالت میں پیشیاں وہ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو جیسے کہ عرض کیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو عرض کیا تھا اپنے ایک وی لاگ کے اندر پہلے کہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں پہلی پیشی پہ ان کی ضمانت ہو جانی ہے. تو کچھ ایف آئی آرز میں ہو گئی ہے, کچھ کے اندر اب وہ آج پھر پیش ہوئے ہیں اور نیب کو بھی اس میں ڈالا گیا ہے. جی نیب نے ان کے صاحبزادے کو طلب کر لیا ہے, وہ بھی آج جائیں گے. ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں چونکہ ہم اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے, اور ویسے بھی ہم نے ان ڈیولپمنٹ کو تو ڈسکس کرنا نہیں ہوتا, ان کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنا ہوتا ہے. تو بیک گراؤنڈ کیا ہے جی اس کا؟ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک بڑا ہوا بنا ہوا تھا, تو ہم نے کامیاب آپریشن کیا ہے, سٹنگ آپریشن کیا ہے. پی ڈی ایم کی دو پارٹیاں تو ہم نے توڑ لی ہیں, ایک پیپلز پارٹی اور ایک اے این پی. اے این پی کو پولیٹیکلی بلیک میل کیا گیا اور اے این پی نے جب زیادہ ایکٹیو ہونے کی کوشش کی تو صاحبان نے جو تھا وہ پی ٹی ایم پاکستان پختون وہ کیا ہے جی پختون تحفظ موومنٹ جو تھی اس کے قائدین کو براہ راست یا بالواسطہ بلوا کر ان سے ملاقاتیں کرنا شروع کیں. آپ دیکھیں گے پی ٹی ایم کے خلاف جو ہے وہ بکواسیات اور گالیات جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. گزشتہ کوئی 1-2 مہینے کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پی ٹی ایم کو غدار کا کوئی بھی ٹرینڈ نہیں بنا. تو وہ صاحبان جو تھے وہ ان کو بلا کے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے, پھر ان کے مسائل حل کیے گئے. مطلب کہ جانی خیل قبائل کے جو لوگ شہید کیے گئے 4 بچے, بھائی اس طرح کا تو کبھی میڈیا کے اوپر ذکر ہی نہیں ہوا تھا کبھی, اور سوشل میڈیا کے اوپر تو ہم نے آنے ہی نہیں دیا تھا, ہم رپورٹ کر کے ان کو غائب کروا دیا کرتے تھے. تو جانی خیل کے ساتھ تو باقاعدہ معاہدہ کیا گیا ہے اب, اور وہ میڈیا کے اوپر بھی ہلکا پھلکا چلا ہے. تو وہ جانی خیل کے جو قبائل ہیں وہاں پہ جو 4 بچوں کو شہید کیا, مطلب کہ میڈیا کے اوپر اگر کسی کی شہادتوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ تو صرف ایک ہی ہے, لاڈلے ہیں وہ ریاست کے, اور وہ ہیں ہزارے. ٹھیک ہے, ان کو تو لاشیں بھی نہیں دی گئی, وہ بھی کتوں نے دی. سوری, میرا مطلب ہے کہ ایک کتے نے نشاندہی کی کہ یہاں پہ 4 لوگ دفن ہوئے ہیں, اور لوگوں نے جا کے اپنی مدد آپ کے تحت ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکالیں, ان نوجوانوں کی, بچوں کی ہمارے. اس سے پہلے تو یہ رواج ہی نہیں تھا کہ ڈیڈ باڈی دی جائے, وہ کہیں 10-20 سال کے بعد ہڈیوں کے ساتھ شناختی کارڈ بھی دفن کر دیتے ہیں. تو وہ شناختی کارڈ ملا تو پتہ چلا کہ یہ جو اسکول ٹیچر غائب ہوا تھا آج سے اتنے سال پہلے, یہ ان صاحب کی باقیات ہیں. تو کے پی کے میں اور پختونوں کے ساتھ تو اس طرح کا رواج ہی نہیں ہے نا. یہ سہولت صرف حاصل ہے ہزارہ کو, ان کے سر پہ جا کے جو چیف ہیں ہمارے سپہ سالار ہیں وہ ہاتھ رکھتے ہیں, یہ ریاست کے سوتیلے بچے. تو ان ریاست کے سوتیلے بچوں کو جب ملاقاتیں شروع کیں تو اب اے این پی کو تشویش شروع ہو گئی, کیونکہ پختون نیشنلزم کا جو جھنڈا ہے وہ تو انہوں نے خود اٹھایا ہوا ہے. اے این پی ویسے بڑی کمال کی پارٹی ہے, ٹھیک ہے. اجمل خٹک کو اس بنیاد کے اوپر اے این پی سے نکال دیا کہ وہ مشرف کا حامی اور مشرف کا اسسٹنٹ بن گیا اور اپنے وزیر سے رکھوا لیے اس نے, ٹھیک ہے. جیسے اجمل خٹک صاحب فارغ ہوئے انہیں دوبارہ اے این پی میں شامل کر لیا. سملرلی جب سول گورنمنٹ تھی تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ 2 جو چہرے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, بشرا گوہر صاحب اور افراسیاب خٹک صاحب, یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے شدید ناقد ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو فرنٹ فٹ پہ رکھا ہوا تھا, کوئی سینیٹرشپ دی ہوئی تھی اے این پی نے, لیکن جیسے ہی پرو اسٹیبلشمنٹ ہونا پڑا تو ان دونوں سے لا تعلقی کا اعلان کر کے ان کو اے این پی سے نکال دیا جائے. واردات بڑی بریک ڈالتی, ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور وہ پی ٹی ایم کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, وہ پی ٹی ایم کے ساتھ چلے گئے ہیں تاکہ ادھر بھی اپنا ہی رہے. اب جب اسٹیبلشمنٹ نے پہلے ان کو منتخب ہونے دیا وہاں کے, تو دونوں جو تھے علی وزیر اور محسن داور جو تھے وہ اپنے بچے تھے نا اس وقت, تو ان کو منتخب ہونے دیا. جب اپنے بچوں نے کہا کہ جناب ہم نے جہاں سے ووٹ لیے ہیں وہاں پہ جا کے کچھ چہرہ دکھانا ہے تو آپ بھی کو خدا کا خوف کریں, سوری اسپیس دیں, تو وہ پھر غدار قرار پا گئے. وہ علی محسن داور جو ہیں وہ تو خیر باہر ہیں, لیکن علی وزیر صاحب تو جیل میں رکھے ہوئے ہیں نا ہم نے, اور انتہائی جو ہے وہ ہم سے مراد ہے, میں نہیں ہوں, ہم نے. تو وہ جو ہے تو وہ جو باہر تھی قیادت, ان کے ساتھ پھر مذاکرات شروع ہوئے. ہمیں کسی پارٹی نے کان میں پھونک ماری کہ جناب ہے کوئی 13-14 ملاقاتیں ہو گئی ہیں, 13-14 ملاقاتیں ہو گئی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, تو اس کے اوپر کوئی ویلا کرے. ہم چپ کر کے بیٹھے رہے, ہمیں کیا ضرورت ہے یار پنگا لینے کی. لیکن چونکہ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس کے پس منظر کے طور پہ حضور عرض کر رہا ہوں, تو جب دیکھا اے این پی نے کہ پختون نیشنلزم کا چھابا جو اب تک صرف ہم نے لگایا ہوا تھا کم از کم کے پی کے حوالے سے,
تو اس کے اندر تو ہاتھ مار رہی ہے پی ٹی ایم، یہ چھاپا جو ہے یہ دکانداری تو ہماری بند ہو جائے گی. تو لہذا فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ حضور جو حکم کریں گے آپ اس کے اوپر عمل ہوگا. انہوں نے کہا پی ڈی ایم توڑ دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پی ڈی ایم ٹوٹ گئی. وہ پیپلز پارٹی وہ حکم بجا لانے کے اندر وہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، باچہ خان خاندان حکم بجا لانے میں کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ پیپلز پارٹی ابھی تک لگی ہوئی ہے نہیں میں نہیں جانا، نہیں میں نہیں جانا. ٹھیک ہے، وہ اس بات کے اوپر مصر ہے، وہ ضد کر رہی ہے کہ نہیں میں نے نہیں جانا. اے این پی نے دھماکہ کر دیا. ٹھیک ہے، پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ ڈز فائرنگ کر. ٹھیک ہے، تو برا کیا، لیکن چلیں بہرحال پولیٹکس ہے، ان کی اپنی پولیٹکس ہے. تو جب یہ دیکھا نا انہوں نے ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے کہاں پہ چلے گئے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی سیاست تو بچا لی. پختون نیشنلزم کی انہوں نے سیاست کرنی ہے تو پھر اس کی صورت میں پی ٹی ایم کا تو کوئی مقام نہیں بنتا سیاست کے اندر، کم از کم ان علاقوں سے. تو لہٰذا انہوں نے یہ بچا لی اپوزیشن. یوں پی ڈی ایم کا دیہانت ہو گیا، یا دیہانت کا آغاز ہو گیا، یا پی ڈی ایم کے خاتمے کا آغاز ہو گیا. اور پیپلز پارٹی ابھی دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں میں نے نہیں جانا. وہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ اس کو نکالا جائے. اور پی ڈی ایم کے اندر جو پی ایم ایل این ہے یا وہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ خود اپنے منہ کے اوپر کالک ملیں، ہم کیوں ملیں ان کے منہ کے اوپر کالک. تو یوں آہستہ آہستہ نا ایک وہ کیفیت چل رہی ہے. تو پی ڈی ایم کا جو دیہانت ہو گیا، اب ایک خلا پیدا ہو گیا نا جی. ایک اپوزیشن تھی جو حکومت کو بیلنس کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اب وہ اپوزیشن ختم ہو گئی تو وہ ایک سائڈ پہ جھک جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ جو اس سے باتیں منوا لیتے تھے ہیں بلیک میلنگ کر کے کہ ہم پی ڈی ایم کو روکتے ہیں، تو ذرا یہ بندے 4 نئے ریٹائر ہو گئے، ان کی اپوائنٹمنٹ کرنا، تو ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اب باتیں کیسے منوائیں گے؟ تو ایک اپوزیشن کھڑی کرنی ہے. تو اس اپوزیشن کے لیے یہ پٹے ہوئے جو چہرے ہوں گے، مطلب کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی والے جب دوبارہ اپوزیشن کرنے جائیں گے عوام کے سامنے، تو عوام کہیں گے تو پھر آ گیا نکل. ٹھیک ہے، تو لہذا ان کے اوپر ایک فیس لگایا جائے، باغی فیس لگایا جائے. اور باغی فیس جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھو جہانگیر ترین کا ملا ہے. جہانگیر ترین کو اپوزیشن کا چہرہ بنایا جائے، عمران خان کی اپوزیشن کا چہرہ بنا کے یوں قومی سیاست کو 2 چہروں کی لڑائی تک محدود کر دیا جائے، اور ایک تماشا اور ایک سرکس لگا دی جائے، اور سیاست کو گالی دینے کا مزید اہتمام کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے ایک بات کہی تھی اپنے پچھلے ویلاگز کے اندر، اگر آپ نے نہیں سنی، یہ جو ہمارے ساؤتھ پنجاب کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس لیول تک پہنچتے ہیں، وہ بہت شدید کمپرومائزڈ لوگ ہوتے ہیں. وہ بہت بڑے بڑے کمپرومائز کر کے آئے ہوتے ہیں. جتنے بھی ساؤتھ پنجاب کا ترانہ گانے والے لوگ ہیں نا، ان سب کی 2 کنال کی ڈیفنس لاہور کے اندر کوٹھیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہاں سے کپاس کی، آموں کے باغات کی یا گنے کی کمائی اٹھا کے لاتے ہیں اور لاہور میں خرچ کرتے ہیں، اور یہاں پہ عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں. ان کے جتنے بھی وڈیرے ہوتے ہیں ساؤتھ پنجاب کے، جس طرح اندرون سندھ کے وڈیروں نے ایک شادی کراچی میں بھی کر رکھی ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی کئی غیر اعلانیہ اور اعلانیہ شادیاں لاہور میں کر رکھی ہوتی ہیں. عیاشی کے لیے یہ لاہور تشریف لاتے ہیں اور ساتھ میں لاہور کو گالی بھی بکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو ہیں اس لیے کمپرومائزڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں. لہٰذا کوئی انقلابی کوئی نہیں ہوتے. نہ جہانگیر ترین صاحب اس نسل سے ہیں، نہ اس خاندان سے ہیں کہ وہ کوئی انقلاب کی بات کریں. وہ بہت زیادہ اس طرح کے کمپرومائزز کر کے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. آپ جب بغیر کسی اصول کے چلتے ہیں تو پھر اتنی دولت اکٹھی کر پاتے ہیں. اگر آپ کسی بھی ایک اصول کے اوپر اپنے آپ کو کر لیں تو پھر اتنی زیادہ عیاشیاں نہیں ہوتی. تو لہٰذا جی جہانگیر ترین کے غبارے کے اندر ہوا بھرنے کا کام بھی انہی لوگوں کے سپرد ہوا ہے جو حکومت کا ہمہ وقت دفاع کرتے ہیں. اور حکومت سے مراد ہے عمرانی حکومت. ٹھیک ہے، اور جب حکومت ہے تو حکومت نہ یار ہے. حکومت کا دفاع کرنے کے وقت ننگی تلواریں بنے ہوتے ہیں، گالم گلوچ سے بھی پرہیز نہیں کرتے. وہی ٹی وی اینکر، وہی ٹویٹس، ٹویٹر پہ جو کام وہ خامہ فرسائیاں کرتے ہیں ان کو ٹویپس کہتے ہیں. وہی ٹویپس، وہی یوٹیوبر جو ہیں
وہ اس میں اس وقت ہمہ تن مصروف نظر آئیں گے کہ ہوا بھری جائے جہانگیر ترین کے اندر. جہانگیر ترین کے اندر جتنی مرضی ہوا بھر لیں وہ آپ کا پرپس سرو نہیں کر سکتے سر. اس کے لیے آپ کو اپوزیشن کو جو ہے اس کے سامنے بیٹھنا پڑے گا. تو اپوزیشن کو بیٹھنا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو مذاکرات کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں نے ایک بات کہی ہے, آپ بھی سن لیجیے, دوبارہ دہرائے دیتا ہوں. کلام شاعر بزبان شاعر اچھی بات ہوتی ہے, اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو مذاکرات وہ ہمیشہ سیاسی مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, جو ان کے تادی ہوتے ہیں ان کو تو حکم جاری ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ترک کر کے اے این پی اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ ان کی گود میں بیٹھنے کے جا رہے ہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ اب حکم ماننا پڑے گا, اب مشورہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں, اور یہ ہے جی جہانگیر ترین صاحب کی پیشی اور اس کے اوپر میڈیا ہائپ کرنے کی کل اوقات اور مبلغ جو ہے حیثیت. اب آپ نے جہانگیر ترین کے حوالے سے جتنی سیاسی سرگرمیاں ہوں گی اس کو اسی نظر سے دیکھنا ہے, اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اچھا یہ صابر شاکر, سوری میں نام لے گیا ہوں, لیکن اس طرح کے تمام لوگ جو ہیں وہ آپ کو یاد آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا, اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا شہباز شریف, ٹھیک ہے, اور شہباز شریف اٹیچ کیا جائے گا, اور ایجنڈا 1 پوائنٹ ہوگا. بھلا کیا پی ایم ایل این کی گنجائش تو ہے, لیکن نواز شریف اور مریم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا جو اس پورے پروپیگنڈا پروسیس کے اندر جو ہے وہ کیا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے ہم سے بہتر پروپیگنڈا کون جانتا ہے, ہم کر سکیں یا نہ کر سکیں, لیکن اس طرح کے جتنے پروپیگنڈے ہیں ان کو سمیش کر کے اور ان کی باقیات آپ کے سامنے پیش کرنا جو ہے وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری سمجھتے ہیں. لے جی آج کے لیے اتنا ہی ہے. ہمارا ای میل ایڈریس اس کی ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے, یہ ذرا ڈسکرپشن آپ کھول لیں گے تو آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی. آپ ڈسکرپشن میں جا کے اس ای میل ایڈریس پہ ہمیں ای میل کیجئے, ہم ہر ای میل کا جواب ذاتی طور پہ وقت نکال کے دیتے ہیں. سارا دن اسی کام پہ لگ جاتا ہے, لیکن آپ کو ایک تسلی ہوگی کہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ گیا. آپ جو اس پوسٹ کے نیچے فیڈ بیک دیتے ہیں یہ اگر وقت مل جائے تو ہم دیکھ لیتے ہیں, ادروائز نہیں دیکھتے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.